الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا بلا مت کہے، فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کا مالک تو اللہ ہے، زمانہ اللہ ہے۔ یہ عربوں کے اندر بھی اس بات کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف، غم یا شدت کی حالت آتی تو فوراً زمانے کو کوسنا اور الزام دینا شروع کر دیتے تھے۔ یا خیبت الدہر، اس قسم کے کلمات، ہائے زمانے کی بربادی، زمانے نے مجھے برباد کر دیا، زمانے نے مجھے ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے ہمیں تو زمانہ مارتا ہے، موت اور جنہ زندگی ہمیں زمانہ دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی تو فوراً زمانے کو کوسنا شروع کر دیتے، زمانے کو الزام دینا شروع کر دیتے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تنبیہ کی کہ زمانہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، زمانہ در حقیقت حالات کی تبدیلی کا نام ہے، تغیرات کا نام ہے۔ ایک حالت آتی ہے، پھر وہ ماضی بن جاتی ہے، پھر دوسری حالت جو مستقبل کی تھی وہ آ جاتی ہے، حال بن جاتی ہے۔ تو یہ زمانے کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، تغیرات، حوادث، ان چیزوں کو ہم زمانہ کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب اللہ جل شانہ کے اختیار میں۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ بات عام تھی، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ممانعت فرمائی گئی، اور آج کل کے زمانے میں بھی لوگوں کے زبانوں پر تقریباً یہی بات ہوتی ہے کہ زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، زمانہ بہت برا چل رہا ہے، زمانے نے ایسا کر دیا، زمانے نے نوجوانوں کو بگاڑ دیا، نئی نسلوں کو بگاڑ دیا، والدین کا نافرمان بنا دیا۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہوتی ہیں، اور ہر ایک زمانے کو کوس رہا ہوتا ہے، الزام دے رہا ہوتا ہے، زمانے کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح عربوں کے جاہلوں کی یہ عادت تھی کہ وہ زمانے کو کوسنا شروع کر دیتے، برا بلا کہنا شروع کر دیتے تھے، ایسے ہی آج کل کے خود کو متمدن کہنے والے لوگ بھی اسی خرابی کے اندر مبتلا ہیں کہ زمانے کو کوس رہے ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فإن اللہ هو الدہر، کہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی حضرت آدم کی اولاد مجھے ایذا پہنچاتی ہے، یسب الدہر، وہ ایذا اس طرح پہنچاتی ہے کہ وہ زمانے کو برا بلا کہتی ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، فأنا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی ان حالات کو تبدیل کرنے والا، ان تغیرات اور ان تبدیلیوں کو لانے والا تو میں ہوں۔ ان کو الزام دے کر در حقیقت ایک طرح سے اللہ جل شانہ کو الزام دینا ہے، ان کو کوس کر، ان کو برا بلا کہہ کر نعوذ باللہ اللہ جل شانہ کی ذات کو، اللہ کے فیصلوں کو برا بلا کہنا ہے۔ تو حالات اس دنیا کے اندر خوشی کے، مسرت کے یا پریشانی اور تکلیف کے، سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کسی کا دنیا میں آنا، کسی کا دنیا سے جانا، کسی پر کوئی پریشانی عائد ہونا، کسی پر کوئی تکلیف کا آنا، یہ سب اللہ جل شانہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے۔ انسان کا، دن اور رات کا، چاند اور سورج کا، اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ با اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، چاند و سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ سب اللہ کے حکموں کے پابند، اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ تو زمانے کو برا بلا کہہ کر در حقیقت ہم اپنے حالات کو کوس رہے ہوتے ہیں، اور وہ حالات کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی منشا سے آئے ہوتے ہیں، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہماری بدعملیوں کا وہ خمیازہ ہوتا ہے، کارستانی ہوتی، جیسے کہ قرآن کریم میں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
ذرہ برابر کی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، عموماً اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن بکثرت انسان کی اعمال کا وہ ثمر اور نتیجہ ہوتا ہے جو اس تکلیف کی صورت میں سہنا برداشت کرنا پڑتا۔ تو لا تسبوا الدہر، تم میں سے کوئی آدمی زمانے کو برا بھلا مت کہے، کیونکہ زمانہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات کا تبدیل ہونا، تغیرات کا واقع ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ دیتے اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ویسا ہو گیا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر بر وقت ہسپتال لا جاتا تو شاید بچ جاتا۔ یہ سب باتیں در حقیقت خود کو تسلی دینے والی ہیں، کیونکہ اگر آپ ہسپتال بر وقت لے بھی جاتے جبکہ اللہ کی طرف سے طے تھا اس کا جانا تو جا کر ہی رہتا، وہ وفات پا کر ہی رہتا، بچنا ممکن ہی نہیں تھا جب اللہ کی مرضی اور منشا جو ہے یہی تھی کہ اس کا جانا طے ہے۔ تو لاکھ کوششیں کر لیتے، بر وقت لے جاتے، تب بھی اس نے جانا ہی تھا۔ اس لیے اس دنیا میں اتفاق نام کی علماء کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ جل شانہ کے کہہ دینے سے ہوتا ہے۔ تو لا يسب احدكم الدہر، کہ تم میں سے کوئی آدمی زمانے کو برا ملامت کہے، کیونکہ زمانے کو برا بھلا کہہ دینا یہ اللہ جل شانہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ ایذا اس اعتبار سے پہنچتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، حالات کی تبدیلی پر شکوہ شکایات کرنا یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض، نکتہ چینی یہ اللہ جل شانہ کے لیے ایذا تکلیف کا باعث ہے کہ انسان تکلیف پہنچاتا۔ اگرچہ اللہ کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی ایذا اور تکلیف پہنچے، لیکن خود انسان کا ایسا عمل کرنا جو ایذا اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یہ بتلانا مقصد ہے کہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی ذات اگر ایسی ہوتی کہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہوتی تو یقیناً یہ بات اللہ کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہوتا۔ اس لیے انسان ایسے مواقع پر جب کبھی حالات، پریشانیاں، تکلیفیں آئے تو اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرے، نہ زمانے کو دوش دے، نہ دوسروں پر الزام تراشی کرے، بلکہ اپنی ذات پر اور اپنے آپ پر جو ہے نا نگرانی کرے، اپنے اعمال کی نگرانی کرے کہ مجھ سے کہاں کس جگہ غلطی ہو رہی ہے جس کا خمیازہ اس تکلیف کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔